السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد فيا أيها المسلمون. یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے بندو، توحید الہی کو دل و دماغ، گفتار و کردار، طور طریقے اور قصد و ارادے میں خالص کر لینا قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد اور انبیاء و رسل علیہم السلام کی رسالت کی سب سے بڑی غرض و غایت ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے بعض ذرائع میں اس جانب تساہل برتا جا رہا ہے، چنانچہ یہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی محکم، ناقابل شک، غیر محتمل اور یقینی نصوص سے پھیر کر ایسے مشتبہ امور کی طرف دعوت دی جاتی ہے جو عقلی فلسفوں یا فلسفیانہ مشگافیوں پر مبنی ہیں، جن کی بنیاد کھوکھلی اور نتائج بے حد کمزور اور ضعیف ہیں، یا وہ موضوع اور ضعیف نصوص سے استدلال پر مبنی ہے، یا محکم نصوص کی ایسی بے جا تعویلوں پر مبنی ہے جو شریعت کے عظیم مقاصد اور عربی زبان کے متفقہ معانی و مفاہیم سے کوسوں دور ہیں۔ اے مسلمان بھائی، جب آپ دعا کریں تو صرف اللہ سے دعا کریں، جب آپ مانگیں تو صرف اسی اللہ سے مانگیں، جب آپ پناہ طلب کریں تو اسی بلند و برتر ذات سے طلب کریں۔ ہمارے خالق نے اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے جو واضح بیان اور روشن تعلیم دی ہے، اس سے زیادہ واضح کوئی بیان و تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مصائب و مشکلات اور آفتوں کو دور کرنے والے، ہمیں بے بہا نعمتیں عطا کرنے والے خالق و پروردگار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اے مسلمان بھائی، فوج شدگان سے مدد طلب مت کریں، خواہ وہ نبی ہوں، انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں۔ اسی طرح ان زندہ لوگوں سے بھی مدد طلب مت کریں جو آپ کے پاس موجود نہ ہو، یا ان سے وہ چیزیں طلب نہ کریں جو ان کی طاقت سے باہر ہوں، بلکہ مصائب و آلات میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے
صرف اسی سے مدد طلب کریں، اور جو آدمی مردوں وغیرہ کی طرف رجوع کرے گا وہ دائمی ہلاکت اور ہمیشہ رہنے والے عذاب سے دوچار ہوگا، جیسا کہ شیخ سنع اللہ حنفی نے بھی اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ اور امام مقریزی شافعی کہتے ہیں کہ اور اول تا آخر تمام آسمانی کتابیں اس شرکیہ مذہب کو باطل ٹھہراتی ہیں، اس کی تردید کرتی ہیں، مشرکین کی مذمت کرتی ہیں، اور کھلے الفاظ میں مشرکین کو اللہ کا دشمن قرار دیتی ہیں۔ اللہ کے بندو، بلند و بالا اور طاقت و قدرت سے متصف اللہ رب العزت کے اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام کامل اور واضح نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے میں اس قدر توانائی صرف کی کہ اس میں آپ کا کوئی نظیر ہی نہیں ملتا، خواہ کوئی کتنے ہی بلند و بالا مقام والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطعی یقین پر مبنی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی قسم کی دعا اور کسی بھی طرح کا کوئی وسیلہ سود مند نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پاسداری نہ کی جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اسے امام احمد ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے وصیت ہے، یہ پوری امت کے لیے وصیت ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور انسان اپنی غربت و مفلسی اور حاجت و ضرورت صرف اللہ رب العزت کے دربار میں ہی پیش کرے۔ میرے اسلامی بھائی، غیر اللہ کی عبادت سے بہت دور رہیے، کیونکہ یہ شرک ہے جو عبادت و اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ناکامی و نامرادی سے اللہ ہی کی پناہ ہے۔ اور دعا جو ہے یہ منافع اور خوشیوں کو طلب کرنے اور تنگ دستی و مصیبتوں کے ازالے کے لیے درخواست کرنے کا نام ہے، اور دعا عبادت بھی ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے صریح دلائل اس پر موجود ہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی سے کسی بھی صورت دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مدد میں عطا کرنے، طاقت و قوت دینے اور نصرت کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، لہذا مدد صرف اللہ ہی سے طلب کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے، اگر آپ کسی مردے سے مانگتے ہیں، کسی فوت شدگان سے مانگتے ہیں، یا اس سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام و مرتبے کا مالک ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر رزق طلب کرتے ہیں، یا اس سے بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں، یا کسی مصیبت کو دور کرنے یا نفع کے حصول کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح کسی زندہ انسان سے بھی کوئی ایسی چیز طلب کرنا جائز نہیں ہے جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسی چیز صرف ایک اللہ ہی سے طلب کی جائے گی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اے میرے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے اس پیغام کو مضبوطی سے تھام لیجئے جسے آپ اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہر ایسی دعوت سے بچ کر رہیں جو دین کی اس مضبوط بنیاد کو کھوکھلا کر دے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہرور ہونا چاہتے ہیں تو
تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء اور رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انحراف مت کریں۔ اللہ کے بندو، صرف اللہ رب العزت کی کلام کی بات کو سنیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات کا لحاظ کریں، انہیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہرہور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء اور رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انحراف مت کریں۔ انبیاء اور رسولوں کے راستے پر چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین حالت میں غزوہ بدر کے اندر اپنے رب سے مناجات اور آہوزاریاں کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار چلتے ہوئے آئیں گے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد مسنون دعاؤں میں غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے تھے: اے ہمارے رب، یا اے اللہ، یا اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، اے جاہ و جلال اور عزت و شرف والی ذات۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے کسی بھی موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ مدد کی، یا رسول اللہ مدد کی صدا لگائی ہو، حالانکہ ان کے زمانہ میں ایسے متعدد واقعات رونما ہوئے تھے جن میں وہ سخت مصیبت اور بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے تھے۔ لہٰذا اے مسلمان بھائی، ایسے خیالات و اوہام سے بچ جائیں جو عقلوں سے کھلواڑ